نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس نے اپنی توفیق خاص اور احسان عظیم کے ساتھ ہم گناہ گاروں کو ماہ رمضان المبارک اور ماہ رمضان المبارک میں اس کا یہ آخری عشرہ اور آخری عشرے میں یہ دنوں میں سے عظیم دن جمعۃ المبارک اور اس کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان کی جملہ برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنی رحمت اور اپنے کرم کا صدقہ ہمیں اس ماہ رمضان سے اپنی بخشش اور مغفرت حاصل کرنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. اس مقام پر جہاں قرآن مجید کی میں نے آج تلاوت کی ہے، سورہ حشر کی آخری رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے اور 3 آیات میں نے تلاوت کی، آیت مبارکہ نمبر 18، 19 اور 20، جس میں بنیادی طور پر اس دنیا کی اور زندگی کی حقیقت کو بیان فرمایا گیا. اور میں نے اس مضمون پر گفتگو اس لیے کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو جائے اور یہ رحمتیں اور برکتیں اپنی تکمیل تک پہنچ جائیں اور وہ سارے رحمت کے دروازے جو ماہ رمضان کی وجہ سے کھلے ہیں وہ بند ہو جائیں، ہم اپنی سستی اور غفلت کو دور کر کے کچھ نہ کچھ اس آخرت کا سامان حاصل کرنے کا ذوق اور شوق اپنے اندر پیدا کر لیں. قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے، حدیث میں ذکر آیا ہے کہ جب آخرت میں پوچھا جائے گا انسانوں سے کہ تم نے دنیا میں کتنا وقت گزارا، تو وہ سب کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا. اس ساری زندگی کو 50، 60، 70، 80 سالہ زندگی کو کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا. اور یہ اس لیے کہیں گے کہ اس وقت تو یہ زندگی ہمیں بڑی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی الا ماشاء اللہ کم لوگ، وہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے اچھے لوگوں کو چھوڑ کر کہ جن کو آخرت یاد ہو اور مرنا یاد ہو. ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ شاید میں تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، میرے لیے تو موت ہے ہی نہیں. ہر شخص کے یعنی ہمارا بیہیویئر ایسا ہے جس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید ہمیں موت پر یقین نہیں ہے. ہمارا ایمان تو ہے مگر یقین نہیں ہے، اس لیے زندگی ایسی سستی اور غفلت والی ہے. تو اس فلسفے کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. تو میں اس حوالے سے تھوڑی سی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں اس تصور میں کہ یہ جو عشرہ ہے، جیسے میں نے پچھلے جمعہ کی نشست میں یہ کہا تھا کہ انسان سارا سال بخشش اور مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے،
مگر دوسرا عشرہ رمضان جو گزر گیا، دیکھیں کل ہم جمعے میں یہ بات کر رہے تھے کہ یہ وہ عشرہ ہے اور آج کہہ رہے ہیں کہ گزر گیا، اس عشرے کو اللہ نے بخشش و مغفرت کی ضمانت فرمایا ہے اور خود فرمایا کہ یہ بخشش کا عشرہ ہے۔ اسی طرح اس عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ فرمایا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، ہر شخص دنیا میں میرے سمیت کوئی شخص بھی جو کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس سے آپ کامیابی اور ناکامی کا فلسفہ پوچھیں کہ کامیاب کون ہے یا کس کو کامیاب کہتے ہیں، یا ناکام کون ہے اور کس کو ناکام کہتے ہیں، تو ہر شخص کے پاس اپنا ایک فلسفہ ہوگا۔ ہر شخص ایک فلسفہ بتا دے گا، ایک ماڈل، رول ماڈل بھی دکھا دے گا کہ دیکھو وہ کامیاب ہے۔ یہ سارے فلسفے میرے، آپ کے اور انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک فلسفہ قرآن مجید نے بھی دیا ہے، اور وہ فلسفہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نہیں، اس دنیا کا دکھایا ہے۔ اور قرآن مجید نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار فقد فاز۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور وہ ایک ایک بات کا تم سے سوال کرے گا، تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کا پوچھے گا، اس سوال و جواب میں کامیاب ہو کر، میزان پر اعمال کے تلنے میں کامیاب ہو کر، پورے صراط سے کامیابی سے گزر جانے کے بعد، فمن زحزح عن النار، جس نے اس آگ کو پیچھے چھوڑا اور جنت پہنچ گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ تو کامیابی کا دار و مدار اس دنیا کے اوپر نہیں ہے، کامیابی کا دار و مدار اس دنیا کی کامیابی پر ہے اور اس زندگی کی کامیابی پر، اور یہی حقیقی کامیابی ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا۔ میرے آپ کے فلسفے سب جھوٹے ہیں، وہ ہماری سوچ کے مطابق ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کو دیکھیے، یہاں اس سارے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی کو لازم کر لو۔ تمہاری زندگی تقوی والی ہونی چاہیے۔ آمنوا اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، تمہاری زندگی اللہ کے ڈر والی ہونی چاہیے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے، خیال رہنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے، اس کے لیے فکر مند رہنا چاہیے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اس نے اپنے کل کے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اب یہ ہے وہ بات جو میں نے آپ سے پہلے جہاں سے بات شروع کی کہ قیامت کو کل کہا گیا ہے، کل جو آنے والا دن ہے ٹمارو، وہ قیامت جو پتہ نہیں ہمیں سمجھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں سال بعد آئے گی، ایسا ہی ہے، آئے گی تو اسی وقت جب رب چاہتا ہے، مگر یہاں قرآن مجید نے اس کو کل کہا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ایک دن کی ہے، یہ دنیا، یہ اس دنیا سے مراد زندگی مراد ہے، آخرت کے مقابلے میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں حدیث پاک کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا ایک دن کی ہے اور وہ دن بھی ہمارا روزے کا ہے۔ ساری زندگی کی کہانی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے میں بند کر دیا۔ ساری کامیابی کا راز اس جملے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا ہے کہ اس زندگی کو صرف ایک دن سمجھنا ہے تم نے، اور وہ دن بھی تمہارا روزے سے ہونا چاہیے۔ اب چونکہ رمضان ہے نا، روزہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر تھوڑا سا بھی نور اور ایمان دل میں رکھا ہوا ہے تو بہت سارے ایسے غلط کام ہیں جن کو گناہ سمجھتے ہوئے ہم سارا سال نہیں چھوڑتے، مگر رمضان کے حیا میں چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو یار رمضان ہے۔ کچھ نہ کچھ انسان کو اندر سے ضمیر وہ ایمان ملامت کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے۔ بس اس فلسفے کو سامنے رکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو یاد کریں اور توجہ سے اس حدیث پاک کو، بس آج کا یہ مضمون یہی ہے، مگر میں اس آیات میں چند باتیں کہوں گا۔ یہ حدیث پاک آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر دہراتا ہوں کہ انسان یہ بات مت بھول کہ یہ زندگی، یہ دنیا ایک دن کی ہے، اور پھر اپنا فرمایا یعنی مومنین کا فرمایا، اور ہمارا
ہمارا یہ دن روزے کا ہے، ہم نے اس زندگی کو روزے کی طرح گزارنا ہے. یعنی روزے سے مراد نیکی کی طرف توجہ کرنی ہے اور گناہ سے خود کو بچانا ہے. نیکی کی طرف انسان نے آگے بڑھنا ہے اور گناہ سے خود کو دور کرنا ہے، اصلاح اور پاکیزگی والی زندگی گزارنی ہے. یہ پورا فلسفہ آقا علیہ السلام نے یہاں بیان فرما دیا. اور قرآن مجید نے یہ بات کہی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر بندے کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا کر رہا ہے. کل قیامت کے لیے کیا کر رہا ہے. غالباً حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا کسی بزرگ کا یہ جملہ ہے، فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو ایک چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے نصیحت فرمائی. ایک فلسفہ درست کرنے کی ضرورت ہے، ایک سوچ اور نظریہ درست کرنے کی ضرورت ہے. پوچھا گیا حضور وہ کیا ہے؟ تو پورا خلاصہ آپ نے بیان کیا. جیسے میں نے کہا نا اس چیز کے اندر خلاصہ ہے، یہاں بھی خلاصہ بیان کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ قربان جائیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا یہ نصیب سے ملتی ہے. حقیقت بیان کی، جو نصیب ہوگا وہ ملے گا، کوئی چھین نہیں سکتا. اور جو نصیب میں نہیں ہوگا وہ نہیں ملے گا. ساری دنیا چاہے انسان کی ہمدرد ہو جائے. فرمایا کہ یہ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے ملتی ہے. آپ نے فرمایا یہ حقیقت ہے. اور انسان زندگی ایسے گزارتا ہے کہ وہ دنیا محنت سے حاصل کرنا چاہتا ہے اور آخرت کو نصیب پہ چھوڑ دیتا ہے. بس یہی فلسفہ خرابی ہے. یعنی یہ وہ رستہ ہے یہاں سے ہم اپنے اصل رستے سے ڈی ٹریک ہو گئے، غلط سمت میں چل پڑے. دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے ملتی ہے، یہ حقیقت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا محنت سے ملے گی، آخرت نصیب سے ملے گی. نہیں، اس لیے انسان غلط راستے کی طرف چل رہا ہے. تو ارشاد فرمایا قرآن مجید نے کہ یاد رکھو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کوئی شخص کبھی نہ بھولے کہ قیامت کے لیے کیا کر رہا ہے، کیونکہ قیامت کل آ جائے گی. مت سمجھو کہ دور ہے. اور قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. 17واں پارہ شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اقترب للناس حسابهم. لوگوں کا حساب ان کے سروں پر پہنچ گیا ہے، قریب ہے، حساب کے قریب ہیں لوگ. وهم في غفلة، مگر جٹھائی یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور صرف غفلت بھی نہیں، وہ جو پہلے میں نے بات کہی وہی معرضون، منہ بھی دوسری طرف پھیرا ہوا ہے، اپوزٹ جا رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہ اس حساب کی کوشش کی طرف آئیں، اپنی اصلاح کی طرف آئیں. نہیں، فرمایا نہیں، حساب سر پہ ہے اور بھولے ہوئے بھی ہیں، غفلت میں بھی ہیں اور جا بھی دوسری طرف رہے ہیں. اس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا. اور یہ زندگی ہے ہماری جو غفلت والی گزر رہی ہے. اب یہ بات کر کے پھر قرآن مجید نے دوبارہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، ڈرتے رہو. وہی دوبارہ بات ڈر سے شروع کی، پھر ڈر پہ آئی، تقویٰ پر آئی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر خبردار کیا کہ ڈرو، اپنی اصلاح کر لو. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندے کو اس کا نام اعمال دے دیا جائے گا نا، جو ساری زندگی اس نے اچھے برے عمل کیے، جو ساری زندگی اس نے اچھے برے عمل کیے، وہ جب قیامت کے دن کتاب اس کے سامنے ہوگی اور وہ ایک ایک ورک کو دیکھے گا، چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹی وَمَن يَعْمَلْ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَشَرًّا يَرَهُ، جس نے شر کا یا خیر کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کیا ہوگا وہ کتاب میں لکھا ہوگا. اور وہ اس کتاب کو دیکھ کر یہ کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں. جو انسان کو بھی بھول چکا ہوگا وہ سب کچھ بھی اس میں لکھا ہوا ہوگا جو اس نے کیا زندگی میں، اچھا یا برا. تو جو اچھے لوگ ہوں گے وہ خوش ہو کر لوگوں کو دکھائیں گے دیکھو میری کتاب، دیکھو میری کتاب. اور جو ناکام ہوں گے وہ پیٹ رہے ہوں گے، افسوس کر رہے ہوں گے، افسوس یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو پردہ ہی کوئی نہیں رکھا.
اس طرف اشارہ کیا ان اللہ خبیر بما تعملون، کبھی مت بھولو، کبھی مت بھولو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ جانتا ہے، اسے خبر ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا، یہ بڑی قیمتی بات ہے سمجھنے والی، ارشاد فرمایا ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں جیسے مت ہو جانا۔ یہ ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے لیے سبق، ہم سب کے لیے یہ چیز ہے سمجھنے والی۔ یہ رمضان کے آخری ایام جو ہم سے جدا ہونے والا ہے، یہ پیغام ہے ہمارے لیے۔ کیا فرمایا، ولا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کو مت بلانا۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں، 29واں پارہ جہاں ختم ہوتا ہے سورۃ المرسلات کی آخری آیت کریمہ، میں اس کو اس مضمون سے یہاں جوڑتا ہوں، اللہ کو مت بلانا۔ ایک عجیب بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، عجیب اس لیے کہ دیکھیں اس تصور میں یہ آیت سنیے گا کہ یہ اللہ نے فرمایا ہوا ہے، تو وہ جملہ کیا ہے، دلوں پر دستک دیتی ہے یہ بات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید بھیجا، احکامات بھیجے، جنت کا بتایا، دوزخ کا بتایا، عذاب کا بتایا، اپنی رحمت کا بتایا، اپنے ناراض ہونے کا بتایا، سب کچھ قرآن مجید نے بیان کیا۔ بیان کر کے اب رب کائنات کیا فرما رہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ عجیب بات ہے یہ، خدا کی قسم، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اے میرے محبوب اب اس کے بعد کون سی آیت اتاروں کہ ان کو سمجھ آئے۔ آپ بھی کسی کو بات کر سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلا تشبیہ بلا مثال، کسی کو ہم نصیحت کرتے ہیں 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، آخر ہم کہتے ہیں یار اس نے نہیں سننا، یہ سننے والا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ ہر شخص یہ کہتا ہے نا، بس یہ وہ مقام ہے، معذرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی فرمائے، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ رب کائنات یہ فرما رہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن تو سارا اتار دیا ہے میں نے، اب کون سی آیت بھیجوں کہ یہ ٹھیک ہوں گے، اور ان کو کیا بتاؤں۔ یہ ہے وہ مقام۔ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، خبردار ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور جو اللہ کو بھول جاتا ہے اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے، مطلب اپنے فائدے نقصان کو بھول جاتا ہے۔ وہ دنیا کو فائدہ نقصان سمجھتا ہے، جہاں سے بات شروع کی تھی، حقیقی فائدہ بھول جاتا ہے، اور اپنا آخرت کا فائدہ اسی کو یاد ہوگا نا جسے رب یاد ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن مجید نے کہا کہ جس بندے کو اللہ کی ملاقات کا شوق نہ ہو، اللہ کو بھی اس کی ملاقات کا کوئی شوق نہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کی مفہوم عرض کرتا ہوں حدیث پاک کا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن لوگوں پر عذاب ہوگا اور گرفت ہوگی اور سزا دی جاری ہوگی، اور وہ جہنم جو آج ہمیں جس کی طرف دھیان نہیں جاتا اور توجہ نہیں جاتی، وہ جہنم جس سے بچنے کا یہ اشارہ ہے، اس جہنم کی جب سامنے دیکھ لیں گے اور اس میں گرائے جانے کا اور پھینکے جانے کا حکم ہوگا تو وہ پکاریں گے اللہ کو، روئیں گے، گڑگڑائیں گے، اللہ کی طرف توجہ کریں گے، مانگیں گے، تو ان سے اللہ کی طرف سے یہ پیغام اللہ کا ان تک ڈلیور کیا جائے گا، ان کو پہنچایا جائے گا کہ ان کو بتا دو جس طرح دنیا میں یہ اللہ کو بھول گئے تھے نا، آج اللہ ان کو بھول گیا ہے، مجھے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وقت تھا اس وقت نہیں پکارا۔ مطلب یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے باتیں کہ اس وقت سے ہم ڈریں۔ یہاں قرآن مجید نے وہ بات نہیں کہی کیونکہ وہ تو اس دن بھی رحمت فرمائے گا، وہ تو اس دن بھی کرم فرمائے گا، اس لیے یہاں یہ بات نہیں ہے۔ یہاں یہ فرمایا جو اللہ کو بھولتا ہے حقیقت میں خود کو بھولتا ہے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس نے اپنا فائدہ بھلا دیا ہے، اسے سمجھ نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ غلط کام کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ کون ہوگا ایسا؟ قرآن مجید نے پھر ایک نرمی پیدا کر دی اور پھر دعوت فکر دے دی کہ ہر کوئی ایسا نہیں ہوگا، نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جو فاسق ہے، یہ وہی ہے جو گناہگار ہے، یہ وہی ہے جس کو دنیا کے سوا سمجھ ہی کچھ نہیں آتا، جو صرف دنیا کی بات کرتا ہے۔ اور یہ بات کہہ کے اب قرآن مجید نے پھر ایک الارم ہے جو بجایا ہے، اور وہ کیا فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ بات کبھی مت بھولنا، پھر یاد رکھنا، یہ ساری باتیں یاد کروائی جا رہی ہیں نا۔ فرمایا یہ بھی کبھی مت بھولنا کہ دوزخ والے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہاں کوئی برابری نہیں ہے، دوزخ اور
جنت کوئی برابری ہے ہی نہیں، کبھی مت بھولنا یہ بات۔ اور پھر ساتھ کہہ دیا اس لیے اصحاب الجنت هم الفائزون، یہ وہ بات جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، کامیابی کا فلسفہ۔ فرمایا صرف جنت والا ہی وہ ہے جو کامیاب ہے، چاہے دنیا میں امیر تھا یا غریب تھا، دنیا میں سکون سے رہا یا مشکل سے رہا، صحت سے رہا یا بیماری سے رہا، لوگ دنیا میں عزت کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے، دنیا میں اسے کوئی مقام اور مرتبہ ملا یا نہیں ملا، زندگی اس کی کیسی بھی گزری ہے یہ فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا جو جنت میں جائے گا وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب بھی ہیں اور کامران بھی ہیں، یہی ہیں جو حقیقت کو پا گئے۔ اب میں نے جب رات سب اس مقام کی تلاوت کر رہے تھے تو میں نے اس پر بات کرنے کا سوچا، مگر میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، ایمانداری کے اپنے دل کی بات شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے یہ سوچا کہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے، تو میں جہنم کے کچھ منظر جو حدیث پاک میں آئے یا قرآن مجید نے بیان کیے وہ بیان کروں گا کہ جہنم کیا ہے، اس میں کیا عذاب ہے، کیا سختیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب جنت بنائی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اور دوزخ تو جبریل امین کو وزٹ کے لیے بھیجا تھا، دیکھ کر آؤ ذرا کیسی ہے۔ جب دوزخ سے جبریل امین واپس آئے نا تو انہوں نے اللہ سے یہ کہا یا اللہ جو اس کو دیکھ لے گا نا وہ اس سے بچنے کے لیے جان لگا دے، اور رو رہے تھے اس کی سختی کو دیکھ کر۔ تو میں نے پہلے سوچا کہ قرآن مجید کے وہ مقامات لے کر آؤں، مگر یقین کر لیں کہ میں نے پھر یہی بات اس کو ترک کر دیا، اس لیے کہ ہم اس کی رحمت پر ایمان غالب رکھتے ہیں۔ اس نے فرمایا ہوا ہے میری رحمت میرے غضب سے بڑی ہے، تو پھر میں نے اس کو ٹرن کیا، تھوڑی سی آخرت کی توجہ دلا کر اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے میں اس کو ایک واقعے پر مکمل کرنا چاہتا ہوں بات کو۔ مگر ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہ بات کبھی مت بھولیں، یہ حق ہے کہ جو دنیا میں رب کو بلا دیں گے انہیں قیامت کے دن رب بھی بلا دے گا۔ تو جس کو رب بلا دے گا اس کے لیے پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس اللہ کی طرف آج سفر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس لیے بھی میں اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا اس ٹاپک پر کہ خدا کے لیے یہ جو تھوڑا سا نیکی کا ذوق آیا ہوا ہے اور شوق آیا ہوا ہے، یہ رمضان کا محتاج نہیں ہے۔ یہ نیکی سے محبت اور دین سے محبت اور قرآن پڑھنا اور اللہ اللہ کرنا یہ رمضان کا محتاج نہیں ہے۔ ہماری ساری زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا خوبصورت فرمایا، آقا علیہ السلام نے مومن کی تعریف بیان کی۔ مومن کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا ہر اگلا دن پہلے سے بڑھ کر ہوگا، یعنی جتنا نیکیاں اس نے آج کی ہیں اس سے زیادہ کل کرے گا تو مومن ہے، اگر نہیں کر رہا تو سب کچھ ہے، مومن نہیں۔ اب دیکھیں ہماری زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں، ہم نے تو رمضان بھی غفلت میں گزار دیا اور آخری عشر آ گیا۔ اب میں اس کی رحمت پر جو بات مکمل کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا کرے اور حقیقت کو سمجھنے کا ذوق عطا کرے۔ اس پر جو میں بات کرنے لگا ہوں تو قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جو میں یہاں پر لے رہا ہوں، یہ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ نمبر 11 ہے۔ اس ساری نصیحت کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ پہلے فرمایا کہ 10 نمبر آیت میں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ محبوب یہ نافرمان لوگ اتنے حد سے بڑھ گئے ہیں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے۔ یہ غفلت والوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، انہوں نے سننا ہی نہیں جو میں نے کہا، اور کون سی آیت اتاروں گے یہ مانیں گے۔ مگر پھر ایک بات فرمائی انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ سے وہ شخص نصیحت کو قبول کر لے گا، اس شخص کو ڈر سنائیے اور وہ پیروی کرے گا جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ قیامت کے دن سامنے دیکھ کر نہیں ڈرے گا کہ یہ اللہ سچا ہے۔ یہ تو جب فرعون ڈوب رہا تھا نا اور غرق ہو گیا تھا پانی کے اندر، اس وقت اس نے بھی کہہ دیا تھا یا اللہ آپ مجھے نظر آ گیا ہے، تو میرا تیرے اوپر ایمان ہے۔ وہ ماننا نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھنے، کبھی اس پہ سوچیے گا، قیامت کے دن کوئی بندہ کافر نہیں ہوگا، کوئی بندہ کافر نہیں ہوگا۔ کیسے؟ اس لیے کہ کافر اسے کہتے ہیں جو دوزخ کا انکار کرے، کافر اسے کہتے ہیں جو مر کر دوبارہ اٹھنے کا انکار کرے، انکار کرنے والا۔ کافر اسے کہتے ہیں جو عذاب اور جزا کا انکار کرے۔ تو جب دوزخ اور دوبارہ اٹھ کے سامنے سب کچھ کھڑا ہوگا تو پھر کون انکار کرے گا؟
پھر تو کوئی نہیں کہے گا کہ قیامت نہیں ہے. تو قیامت کے دن تو کوئی کافر نہیں ہوگا، مگر اس دن کا ماننا قبول نہیں ہوگا. تو فرمایا محبوب آپ سے وہ سنے گا جو اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے. اس کے لیے اب یہ ہے جملہ جس پر بات مکمل کرنا چاہتا تھا، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ قَرِيبٍ. تو جو میری طرف آ جاتا ہے، جو سوچتا ہے اور ڈرتا ہے اور اپنی نیکی کی طرف، یعنی اپنی زندگی کو بدلنے کا سوچتا ہے، اب نہیں کروں گا، اب نیکی پر آؤں گا، اس کو فرمایا فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ قَرِيبٍ. اس کو خوشخبری سنا دے کہ اس کے لیے بخشش بھی ہے اور اللہ جو ہے وہ بہت ہی عزت والے اجر کی طرف تمہیں لے کر جائے گا. یعنی کبھی بھی ناامیدی نہیں دلائی اس کے لیے جو توبہ کر کے تائب ہو جائے، جو اصلاح کا سوچ لے، جو نافرمانی کو ترک کر کے فرما برداری کی طرف آ جائے. اور جس واقعے پر میں مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ذات مبارکہ اور آپ کی جو عمل مبارک اور سیرت پاک ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک سختی اور رویہ تھا، یعنی کہ لوگوں کو راہ راست پر رکھنے کے لیے عدل و انصاف کے حوالے سے آپ بڑے سخت تھے، اور یہ ضرورت تھا، تقاضا تھا، آپ کی سیرت پاک تھی. تو آپ کے زمانے میں آپ کو ایک خواب آئی، اور خواب یہ آئی کہ ادھر فلاں ذرا دور شہر سے ہٹ کے جھاڑیوں میں ایک بوڑھا بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دیں. اس طرح کا آپ کو خواب آیا. تو آپ جب وہاں پر اٹھ کر گئے دیکھنے کے لیے کہ کون ہے بھوکا جس کو کھانا کھلانا ہے، جس کی ہیلپ کرنی ہے، تو وہ ایک ایسا برا شخص تھا جس نے ساری زندگی گانے گاتے ہوئے گزار دی تھی، عیاشی مستی گانے میں گزار دی، یعنی زندگی اس کی یہ تھی. آپ نے سوچا کہ مجھے اگر حکم دیا جا رہا ہے کھانا کھلانے کے لیے تو یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا، وہ یہ تو گناہگار شخص ہے، ساری زندگی اس نے ناچ گانے میں گزار دی ہے. اس کی جب نظر پڑی نا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف کہ اس کی طرف آ رہے ہیں، اب وہ بوڑھا اتنا تھا کہ چل بھی نہیں سکتا تھا، تو وہ ڈر کے بھاگنے لگ گیا کہ اب شاید یہ مجھے مارنے آئے، یعنی میری زندگی ایسی ہے نا، میں کام ایسے کرتا ہوں، یہ سزا دینے آئے. اب منظر ایسا تھا کہ وہ ڈر ڈر کے بھاگ رہا تھا، اس سے بھاگا جاتا نہیں تھا، اور یہ پیچھے سے پکارتے تھے کہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. وہ اور بھاگتا تھا کہ انہوں نے اگر پکڑ لیا تو خیر نہیں ہے. تو ایک واقعہ جب ایک بزرگ نے بیان کیا تو وہاں انہوں نے اس واقعے میں ایک جملہ لکھا ہے، وہ میں یہاں ایڈ کر دیتا ہوں، ہمارے مضمون کو ایڈ کرے گا. اور وہ یہ، اے بندے، یہ بوڑھا تو پھر بھاگ رہا ہے مگر قیامت کا دن بھاگنے نہیں دے گا، وہ دن بھاگنے والا نہیں ہوگا. تو وہ خیر جب آپ اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کو جا کے پکڑ لیا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگے، وہ ڈر رہا تھا اور کانپ رہا تھا، مجھے معاف کر دیں مجھے معاف کر دیں، میں اب نہیں کروں گا میں اب نہیں کروں گا. اور اس کا یہ حال اس لیے ہو گیا تھا کہ بوڑھا اتنا ہو گیا تھا کہ اس سے بات نہیں ہوتی تھی، آواز میں ویسا وہ ترنم نہیں تھا، ویسا اچھی طرح گا نہیں سکتا تھا. وہ گاش آ گئی تو پیسے کما کے کھانا کھاتا تھا، اب وہ آواز ختم ہو گئی تو کھانا پینا سب کچھ ختم ہو گیا. اب اسے اللہ یاد آ گیا. یہ ہے انسان، اللہ تب یاد آتا ہے جب گناہ کرنے جو کا نہیں رہتا، مگر وہ اس وقت بھی خالی نہیں جانے دیتا. ہوا یہ تھا کہ وہ جھاڑی میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا، بھوک سے مر رہا تھا، اور اس کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ یا اللہ ساری دنیا نے چھوڑ دیا ہے، کیا تو بھی چھوڑ دے گا مجھے؟ ہر کوئی مجھ سے دور ہو گیا ہے، بھوکا مر رہا ہوں، کیا تو بھی مجھے چھوڑ دے گا؟ تو اس کی رحمت کا جواب آیا کہ ہم کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. حضرت فاروق اعظم کو خواب دکھایا گیا کہ تم جا کر اس کو کھلاؤ. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ بات اس کو بتائی تو اللہ کی طرف سے مہربانی دیکھ کر، اپنی زندگی چونکہ سامنے تھی نا، تو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یہ سن کر بے ہوش ہو گیا کہ رب نے میری بھی سن لی ہے. وہ تو اتنا کریم مالک ہے، وہ تو اتنا رحیم مالک ہے، وہ تو اتنا مہربان مالک ہے. تو دوستوں اور بھائیوں، یہ جو مبارک مہینہ ہے، بالخصوص یہ 10 دن ہے، خدا کے لیے یہ جو آخری دن رہ گئے ہیں رمضان کی، ان کی قدر کر لیں. اگلا سال خدا جانے نصیب ہوگا، اگلا سال تو دور کی بات، خدا جانے یہ رمضان بھی پورا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے سچے دل سے اللہ کے حضور، جمعہ کا دن ہے، ہم آئے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اس کے سامنے توبہ کے لیے پیش کریں. اور توبہ صرف معافی مانگنے کا نام نہیں ہے، توبہ گناہ کو چھوڑنے کا نام ہے، توبہ نافرمانی کو چھوڑنے کا نام ہے، توبہ اپنے آپ کو راہ راست پہ لانے کا نام ہے. اور وہ ایسا رب ہے کہ وہ کسی کو بھی خالی جانے نہیں دیتا. حمان نے موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگا دی تھی،
قارون نے تہمت لگا دی تھی بد کرداری کی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ زمین آپ کے تابع ہے، جو کہیں گے وہ کرے گی زمین. تو جب وہ سامنے آیا اس نے پھر بکواس کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا اس کو پکڑ لو، زمین سے کہا اس کو پکڑ لو. زمین نے اس کو پکڑ لیا پاؤں سے. اب وہ شور مچائے مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا اس کو پکڑ لو. زمین نے گھٹنوں تک پکڑ لیا. اس نے پھر شور مچایا چھوڑ دو چھوڑ دو. پھر فرمایا پکڑ لو. پیٹ تک چلا گیا، کندھے تک چلا گیا. پھر فرمایا حتیٰ کہ وہ اسی طرح غرق ہو گیا تھا، زمین کے اندر اسی طرح غرق ہو گیا تھا، پھر نکلا نہیں. یہی اس کا آخر خاتمہ تھا، اینڈ تھا. جب اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی کوہ طور پر تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اس نے اتنی منتیں کی ہیں تو آپ اسے چھوڑ دیتے. کون ہے؟ نبی پر تہمت لگائی ہوئی ہے، وہ اتنا رحیم ہے. اے موسیٰ وہ اتنی منتیں کر رہا تھا، آپ اسے چھوڑ دیتے. موسیٰ علیہ السلام خاموش تھے. تو رب کائنات نے فرمایا موسیٰ اگر وہ اس وقت بھی ایک بار مجھے پکار لیتا تو مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں اس کو زمین سے باہر نکال دیتا. تو وہ اگر قارون کے ساتھ اس کی رحمت کا یہ معاملہ ہے تو اپنے محبوب کے غلاموں کے ساتھ اس کی رحمت کا معاملہ کیا ہوگا. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی اللہ کی طرف چلنے والی بنا دیں. اور یہی پیغام ہے کہ اللہ کو بھولنے والے مت بننا. دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی خود کو یاد رکھنے کی توفیق عطا کرے اور آخرت سے اپنا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا کرے. اور اس ماہ رمضان کی برکات کا صدقہ ہمیں نیکی پر استقامت نصیب فرمائے اور برائی سے بچنے کی طاقت، ہمت اور شعور عطا فرمائے اور پوری انسانیت کو اس ماہ رمضان کی برکات نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.